احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک کے موقع ہوتے سورہ اخلاص دی فضیلت اور سورہ اخلاص دی اہمیت بیان کی ہے کہ اس چھوٹی جی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شرک دیاں جتنیاں صورتاں ہیں اللہ ساریاں دا جواب دیتا اور انہاں ساریاں نو غلط ثابت فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور اپنی رسالت دا اظہار فرمایا تو عرب معاشرے دے اندر ایک کھلبلی مچ گئی کہ وہ معاشرہ جنہوں نے مختلف چیزاں دے اپنے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے سونے دا بت بنایا ہوا، کسی نے چاندی دا بت بنایا ہوا، کسی نے پتھر دے بنائے ہوئے، کسی نے لکڑی دا بنایا ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت دا اعلان فرمایا تو وہ لوگ آ کے سوال کرن لگے کہ تسی جس خدا دی طرف دعوت دیندے ہو اس تھوڑے خدا دا نسب نامہ کی ہے، وہ تھوڑا خدا کھاندا کی ہے، اس تھوڑے خدا دی وجود تے دلیل کیا ہے، اس قسم دے انہوں نے سوال شروع کیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہاں سارے سوالاں دا جواب اس 4 آیتاں دے اندر بیان فرما دیتا۔ اللہ کریم فرمایا جڑا تصور تساں کیتا ہویا نا اپنے رب دے بارے، میرا رب انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ اللہ کریم فرمایا محبوب تساں اعلان کرو، قل اے محبوب تساں اعلان کرو۔ اللہ کریم نے اس صورت نو هو اللہ احد تو نہیں شروع فرمایا، فرمایا قل اے محبوب تساں اعلان کرو۔ کیوں کہ محبوب جس ویلے تساں اعلان کرنا ہے نا کہ بعض اوقات جس ویلے بندے نو کوئی کمال ملدا ہے اس کمال دی وجہ تو بندہ دھوکھا کھا ویندا ہے۔ فرعون نو اللہ بڑی دولت دیتی نا جس ویلے، اس دولت دی بنیاد تے اس نو حکومت بھی ملی تے حکومت تے نشے اور پیسے دے نشے دی وجہ تو اس اعلان کر دیتا آنا ربکم الاعلی کہ میں تھوڑا وڈا رب ہاں۔ اسی طرح تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب بعض لوگ جنہاں کول تھوڑی جی حکومت آندی نا وہ اپنے رب ہونے دا اعلان کر دیں، محبوب میں تے تینوں سارے جہانہ دی بادشاہی بخشی، سارے جہانہ دی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا محبوب اساں تھانوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجی، تھوڑی رحمت تو ہر کائنات دا ذرہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تسی جس لئے اعلان کرنا ہے نا کہ میرا رب ہک ہے، میں تھانوں ایک قدرت بخشی کہ تھوڑی انگلی دا اشارہ ہوندا ہے تے چند دو ٹکڑے ہو ویندے،
تے تسی جس لے آکھنا ہے نا قل ہو اللہ احد کہ میرا رب ایک ہے تے کسی نو انکار دی مجال نہیں ہوتی کہ ایڈیاں شانہ آلہ جس لے خود آکھ رہے ہیں جس دی صداقت تے مشرک بھی اقرار کر دے ان کہ اللہ دے نبی سچے نہیں پڑھتے رہتے ہو تسی امین تے صادق حضور دا لقب کافر بھی آدھے ان کہ نہ جھوٹ کدی نہیں بولے محبوب جس ویلے تو اپنی صداقت دی زبان نہ اعلان کر سے تو کسی نو اعتراض دی گنجائش نہ راسی اللہ فرمایا محبوب تو اعلان کر دے ہو اللہ احد کہ اللہ دی ذات ایک ہے اے جڑے تسی وکھرے وکھرے بت بنا کے رکھے ہوئے ہر کم واسطے یہ سارے باطل نے اللہ تعالیٰ اپنی ذات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے تے اپنی صفات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دی مثل بھی کوئی شے نہیں قرآن نے فرمایا لیسا کمثلہ شے کہ اللہ دی مثل کوئی شے نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ دی جڑیاں صفات نے اُدا جڑا علم ہے اُدی جڑی قدرت ہے اُدیاں جڑیاں شانن انہاں شانہ وچ بھی کوئی اُدا ہمسر نہیں ہو اللہ احد اللہ تعالیٰ دی ذات اپنی ذات دے اندر یکتا ہے اس ساری کائنات دا پیدا کرنے والا ہے ساری کائنات دی مخلوق ہے اس واسطے کوئی چیز اس دی برابری نہیں کر سکتی نہ دی ذات وچ برابری ہو سکتی ہے نہ دی صفات وچ برابری ہو سکتی ہے محبوب تو اعلان کر ہو اللہ احد کہ اللہ وحدہ لا شریک اس واسطے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے جڑا سلے پڑھ دے آنا کہ اللہ تعالیٰ دا وحدہ لا شریک ہے او دا مطلب ہے کہ او دی ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں تے او دی صفات وچ بھی کوئی شریک نہیں کوئی بھی شخصیت ہے کسے کو کوئی بھی کمال موجود ہے نا وہ اللہ دا عطا کرتا ہے کوئی بھی کسے کو شان موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی شان ہے کسے دی ذاتی کوئی شان نہیں وہ شانہ بخشنے والا ہے جسنو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے تسی کسے ان پڑھ کو پوچھ لو او بھی اکسی اللہ وحدہ لا شریک نہ دی ذات وچ کوئی شریک ہے نہ دی صفات وچ کوئی شریک ہے اسی نماز پڑھ دیا ہر 5 ٹائم نماز دے اندر اسی اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دی گواہی دے دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اسی اعلان کر دے ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے عبد نے اللہ دی مخلوق نے اللہ نے انہوں نے پیدا فرمایا تے اللہ نے انہوں نے رسالت دی بشان عطا فرمایا جس ویلے اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ دا ہم مثل نہ سمجھ دے تو پھر اور کیڑی مخلوق ہے جس نو اسی اللہ دے تعالیٰ دے نال ملانا ہے اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے کہ ذات وچ بھی او وحدہ لا شریک ہے تے صفات وچ بھی او وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ دے نال کوئی برابری نہیں کر سکتا علماء نے لکھا ہے کہ 4 قسم دے شرک ہوندے ایک ہوندا ہے کہ اللہ ایک ذات دے وچ شرک ہوندا ہے کہ کوئی آدمی جویں اللہ تعالیٰ دی ذات ہے تے او دے وچ کوئی سمجھے کہ اور بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے یا جس طرح مشرکہ نے اپنے ہر کام واسطے علیحدہ علیحدہ خدا بنا رکھے ہیں تو اللہ کریم نے اس پہلی آیت دے اندر اس چیز دی نفی کر دیتی کہ اللہ دی ذات ایک ہے اس تو علاوہ کوئی معبود نہیں تو فرمایا ہو اللہ احد دوسرا فرمایا کہ بعض اوقات انسان جڑا شرک دی دوسری صورت ہے نا وہ فرمایا شرک دی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فرمایا کہ مرتبہ اور منصب دے اعتبار دے نال منصب اور مرتبے دے اعتبار دے نال تو اللہ کریم نے
ادی بھی نفی فرما دیتی، فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد ادھا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ساری مخلوق دا معبود ہے، ساری کائنات دا مقصود ہے، اللہ تو سوا کوئی مقصود نہیں۔ اس واسطے صوفیاء کرام فرمانے جس میں لوگ پڑھ دینا لا الہ الا اللہ، وہ فرمانے ادھا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ تو سوا کوئی ادا مد مقابل نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الصمد ادھا معنی اے ہوندا ہے کہ جس ذات دی طرف ہر کوئی محتاج ہوئے، صمد اس ذات کو آکھیا ویندا ہے جدا ہر کوئی محتاج ہوئے انہوں الصمد آکھیا ویندا ہے۔ تو اللہ کریم نے اللہ الصمد فرما کے اے دس دیتا کہ اللہ تبارک و تعالی دے منصب وچ بھی کوئی ادا شریک نہیں، ساری کائنات دی محتاج ہے تے او کسے دا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ الصمد دا مطلب ہے کہ ساری کائنات ادھی محتاج ہے، او کسے دا محتاج نہیں۔ کریم وہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بندیاں اتے کرم نوازیاں فرماندا ہے، جتنا جس نو چاہندا ہے عطا بھی فرماندا ہے۔ وہ دا مطلب یہ نہیں کہ ساڈا رب یہ جیا ہے کہ اس کو ساری نعمتاں موجود نے تو کسی نو بخشدا کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں۔ وہ الصمد ساری دنیا ادی محتاج ہے، سارے جیسے محتاج نے انہاں نو جیڑا بھی ادی بارگاہ جس حاجت دا مستحق ہوندا ہے اپنی حاجت پیش کردا ہے، اللہ کریم اپنی حاجت ادی حاجت دے مطابق اس نو عطا بھی فرمائے۔ اللہ الصمد فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات ہی مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں، یعنی عبادت دے لائق بھی اللہ کریم دی ذات اقدس ہے۔ اگر ارشاد فرمایا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شرک دی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نسب دے اعتبار دا کہ جویں وہ پوچھ رہے ہیں نا مشرک آدھے ہیں کہ تھوڑا رب کیڑی شہدہ بڑے ہویا ہے، تو اللہ کریم نے ادی نفی فرماندے ہویا فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا اس نے کسے نو جنیا نہیں، ادی کوئی اولاد نہیں اور کوئی ادا باپ نہیں، او وحدہ لا شریک ہے، انہوں انہاں چیزاں دی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری کائنات اس دی ہے۔ اولاد دی لوگ خواہش کر دینا، اسی اولاد دی اس واسطے خواہش کر دیاں کہ میری بڑھیپے وچ میری کم آ سی، میرا مددگار ہو سی، میرا بازو بن سی، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں تے او ہاں جدی ساری کائنات دا مالک میں ہاں، ہر جگہ تے میری بادشاہی چل رہی ہے، میں نو کسے نو اولاد بنانے دی بھی ضرورت نہیں، میرا نہ کوئی باپ ہے۔ ارشاد فرمایا لم یلد، اس نے کسے نو پیدا نہیں کیتا، ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیتا گیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ادا کوئی شریک نہیں، نہ ادی بیوی نہ ادا بیٹا ہے نہ اس دا باپ ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اے اس دی شان ہے۔ اور فرمایا چوتھی صورت شرک دی اے ہو سکتی ہے کہ بندہ آکھے کہ فلاں جویں اللہ کریم دی ذات کسے چیز دے وچ مؤثر ہے، کسے چیز دے وچ اثر رکھ دی ہے، اسی طرح اور بھی کوئی اثر رکھتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ دا کوئی مد مقابل نہیں، کوئی ادا ہمسر نہیں، وہ جو چاہندہ کردہ ہے، وہ اتنی شانہ دا مالک ہے کہ وہ اگر چاہوے تے سبب نہ بھی ہوئے تو وہ چیز رو پیدا فرما دے، ایٹی شان دا مالک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے مٹی چو پیدا فرما دے، یہ شان ہے، کوئی سبب نہیں پیدا کرنے آیا، مٹی دا ڈھانچہ بنایا گیا، اللہ کریم نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی خاص روح دے اندر پھونکی، تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو وجود عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم نے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، رب کریم نے انہوں نے بطن وچوں بیٹا پیدا فرمایا۔ یہ رب دی شان ہے کہ او دا کوئی ہمسر نہیں، وہ جو چاہتا ہے، فرمایا میں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون،
اللہ جس ویلے کسی کام دا ارادہ فرماندا ہے نا وہ فرماندا ہے کن ہو جا فیکون تو فوراً ہووے وہ ایڈی شان دا مالک ہے سبب ہوئے تاں بھی وہ سبب دی وجہ تو چیز پیدا کر سکتا ہے وہ سبب نہ ہوئے تاں بھی وہ پیدا کر سکتا ہے ہر چیز وچ اودی ذات دا اثر ہوندا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس واسطے ارشاد فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد فرمایا نہ ہی اودہ کوئی ہمسر ہے اودہ کوئی مد مقابل نہیں وہ جو چاہتا ہے کردا ہے اس سبب بھی پیدا کیتے خود پیدا کیتے کہ ساری دنیا نو اسباب دے نال معلق کر دیتا کہ تہانوں مثلا کہ بیمار ہوندے ہو اسی ڈاکٹر کول ویندے ہیں ڈاکٹر گولی دیندا ہے ڈاکٹر دوائی دیندا ہے ٹیکہ لیندا ہے اللہ شفا عطا فرما دے شفا اس نہیں دینی ہے لیکن اس نے ایک سبب بنا دیتا کہ تسی حکیم ڈاکٹر کول جانا ہے تے او تھانوں دوائی دے سی تے اللہ او دے وچ شفا پیدا فرما دے سی تسی پھل کھانا ہے درخت کول جانا ہے جس تے وہ پھل لگے ہوئے تسی وہ توڑنا ہے تے وہ کھانا ہے حقیقت وچ رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن تھوڑے کھانے دا سبب وہ درخت اس نے بنا دیتا ہے اسی طرح اگر سبب پایا جاوے تو دی شان ہے تو وہ دے وچوں اس سبب دا مسبب بھی پیدا کر دیتا ہے لیکن اگر وہ چاہے سبب موجود ہوئے تاں بھی چیز وجود وچ نہیں آندی کتنے لوگ ہوندے جنہاں دی شادیاں ہوندیاں اولاد پیدا نہیں ہوندی یہ دی شان ہے یہ اپنی شان ہے کسی نو اس نے اولاد دے دیتی کسی نو ملے جلے بچیاں بھی دے دیتیاں بچے عطا فرما دیتے کسی نو صرف بچے عطا فرما دیتے کسی نو صرف بچیاں عطا فرما دیتیاں قرآن نے فرمایا اللہ کریم فرمانے کسی نو اسا حکیم بنا دیتا اسا انہوں نے اولاد بخشی ہی نہیں انہوں نے مقدر وچ اولاد لکھی نہیں اللہ کریم عطا ہی نہیں فرمائی حکیم اس نو آکھیا جاندہ ہے جس مرد یا عورت جی دی اولاد پیدا نہ ہوئے تو اللہ فرمایا کئی انو اسا حکیم بنا دیتا تو برادران اسلام عرض دا مقصد ہے کہ جتنیاں شرک دیاں صورتاں ہو سکدیاں ہن اللہ کریم نے ساریاں دا جواب اس چھوٹی جئی صورت دے اندر بیان فرما دیتا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات وحدہ لا شریک ہے ادا کوئی شریک نہیں اللہ الصمد ساری کائنات اس دی محتاج ہے وہ کسے دا محتاج نہیں اللہ کسے دا محتاج نہیں ساری دنیا اس دی محتاج ہے اور فرمایا لم یلد ولم یولد ادی اولاد کوئی نہیں انہوں ادا باپ کوئی نہیں اس کو کسے جنم نہیں دیتا فرمایا ولم یکن لہو کفوا احد اور ادا کوئی مد مقابل نہیں ادا کوئی ہمسر نہیں کوئی ادا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ جو چاہے اپنی مرضی دے نال جو کر دے وے یہ ادی اپنی شان ہے فرمایا ولم یکن لہو کفوا احد بعض لوگ ساڑھے ہوتے ایک الزام ہوتا ہے لوگ آدھے جی تسی بریلوی لوگ سنی لوگ تسی شرک کر دے ہو اللہ تعالیٰ دے نیک بنیاں کل جا کے تسی اولاد منگ دے ہو اسی اولاد بنیاں کل نہ منگ دے مولاد اساں رب کل منگ دے اگر اساں کسی اللہ دے نیک بندے کل ویندے ہیں نا اس نیت دے نال ویندے ہیں کہ وہ اللہ دا بندہ رب کل دعا کر سی تے اللہ دی دعا قبول فرما کے سانو اولاد عطا فرما یہ تسی کسے بندے کول پوچھ لگو لوگ آدھیں جی تسی یہ شرک کر دے ہو کہ تسی بزرگاں کول جا کے اس وچ کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کسے نو کوئی نعمت عطا فرما دے نعمتاں وہی عطا فرماندا ہے جس طرح میں گزارش کی تھی نا کہ بندہ بیمار ہوندا ہے تے اس بیماری دے عالم وچ ڈاکٹر کول ویندا ہے تو کیا شفا ڈاکٹر دیتی ہوندی یا اللہ دیتی ہوندی اللہ دیتی ہوں ساڈا ایمان ہے اسی طرح اگر کسی اللہ دے نیک بندے کول جا کے تو کوئی بندہ تعویذ لیندا ہے کوئی بندہ دے کول دعا دی عرض کردا ہے وہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا ہے اللہ اس دی دعا قبول فرما کے اللہ اس تے کرم فرما دے ساڈا ایمان ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اس نے اسباب پیدا کر دیتے سبب بنا دیتے وہ سبب وہ دعا بھی ایک سبب ہے اسی طرح حکیم دی دوائی بھی ایک سبب ہے اولاد بھی وہ بخشتا ہے شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ
حدیث پاک ہے نا کہ اللہ کریم فرمایا کہ میرا بندہ جس ویلے میرا قریبی بن ویندا ہے نا، کس طرح قریبی کس طرح بنتا ہے؟ فرمایا سب تو زیادہ میرا قریبی وہ بندہ ہوندا ہے جڑا فرائض ادا کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، اج اس دور دے اندر عقیدے دی خرابی دا باعث کچھ لوگ ہیں بھی صحیح، جس دی وجہ تو لوگ ساڑھے تے اعتراض کر دیں نا، وہ چونکہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو اکھوان دے تے کم انہاں دے کوئی شریعت دے مطابق نہیں ہوتے، لوگ پھر ساڑھے تے اعتراض کر دیں کہ تسی سنی اے کم کر، ساڈا انہاں جہلاء دے نال کوئی تعلق نہیں۔ میں تھوڑے سامنے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دے تے اتنی گفتگو کی تھی، تھوڑا سمجھ آ گئی اسی کہ اساں مسلماناں دا عقیدہ کیا ہے۔ وہ جاہل لوگ ہوندے، انہاں نوں شریعت دا ہی پتہ نہیں ہوندا، لوگ انہاں دے پیچھے بھی چلے ہوئے ہوندے، جتنے تک جہالت موجود ہے علم نہیں نہ آندا، انہاں ٹھگاں دا کام بھی چلدا ہی رہنا ہے۔ اپنے اندر شعور پیدا کرو کہ کسی ایسے بندے دے نال اپنا نسبت اور تعلق جوڑو جڑا شریعت مطہرہ نوں جاندا ہوئے تاکہ تھانوں وہ گمراہی تو محفوظ رکھے۔ میں اکثر تھانوں گزارش کردا رہنا کہ مرشد جڑا لفظ ہے نا، مرشد ایدا معنی ہوندا ہے رہنمائی کرنے والا، تویل دینے والا نہیں ہوندا، وہ صرف دم کرنے والا نہیں ہوندا۔ اسی تو یہی سمجھا ہے نا، وہ بندے میں نے ایک لطیفہ سنا، اس آکھا جی عورت آئیے، اس آکھا پیر صاحب میری مرغی جیڑی ہے نا وہ گواڈیاں نے کر انڈا دے دین دی ہے، میں نو تسی تعویذ عطا کر۔ کمال اے نہیں، مرشد دا مطلب یہ ہوندا ہے جڑا تھوڑی دینی رہنمائی کردا ہے۔ اسی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے ہیں نا، او دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اسی اپنے پچھلے گناہاں تو توبہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب کسے نوں تسی اپنا مرشد بنا دے ہو نا، او دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ تسی دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے نا اپنے پچھلے گناہاں دی گویا توبہ کر رہے، اگے تسی اس بندے نال وعدہ کردے پے ہوندے ہو، عہد کردے پے ہوندے ہو کہ میں ہن آئندہ تھاڈی رہنمائی وچ چلنا ہے، تسی میری تربیت کرنی ہے، تسی میری رہنمائی کرنی ہے، تسی میرے مرشد ہو، میں تھوڑی رہنمائی وچ اپنی زندگی بسر کرساں تاکہ میرا رب نال تے میرے رب دے رسول نال میرا تعلق جڑیا رہا۔ یہ مرشد دا یہ معنی ہے۔ اسی تو مرشد دا پتہ نہیں کہ معنی سمجھ لیا، جیڑا تھاڈی دین وچ رہنمائی کرے، تھانوں کوئی بھی پریشانی ہوئے تسی اودے کول جاؤ کہ میں یہ عمل کرنا چاہنا، میں یہ کام کرنا چاہنا، کیا یہ میرے واسطے درست ہے یا نہیں؟ تو جس بندے نوں مثلا شریعت دا علم نہ ہو سی، اس تھوڑی رہنمائی خاک کر دی، اس تھانوں کس طرف لے کے جانا ہے؟ پیر دا کام یہ ہوندا ہے کہ اس بندہ جس دا تعلق اپنے رب نال ٹوٹ چکا ہوندا ہے نا، پیر دا مطلب ہوندا ہے اپنے رب نال او دا تعلق جوڑ دیندا ہے۔ سادے لفظاں وچ تساں انج سمجھ، وہ تھوڑا تعلق اپنے رب نال جوڑنے دی کوشش کردا ہے، رب دے رسول نال جوڑنے دی کوشش کردا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ اب میرے نال تسی بس تعلق جوڑی رکھنا، اگے پیچھے نہیں ہونا۔ بڑے بڑے جملے مشہور ہوندے، پیر ایک ہی ہوندا ہے، طلاق نہیں ہوندی، مرید بس جدا ہو گیا بس ہو گیا، یہ ساری لایانی گل ہے۔ کسے دے کول بھی دینی فیض حاصل کرنے واسطے، روحانی فیض حاصل کرنے واسطے کسے دے بھی ہاتھ تے ہاتھ رکھا جا سکتا، توبہ کیتی جا سکتی، اور اس دی رہنمائی وچ اگر تسی سمجھ دیو کہ واقعی وہ بندہ میری دینی رہنمائی کرسی، او دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنے وچ کوئی حرج نہیں، او دے نال تسی اپنے معاملات رکھو، او دے کولو اپنی دینی رہنمائی حاصل کرو، تو وہ تھوڑی اگر وہ صحیح رہنمائی کردا ہے تو انشاءاللہ تسا اتھے بھی کامیاب ہو ویسو تے آخرت وچ بھی کامیاب ہو۔ اس تھانوں جدن بھی سبق دینا، رب دی بارگاہ وچ پہنچانے والا سبق دینا، رب دے رسول دی بارگاہ وچ پہنچانے والا سبق دینا، جس ویلے تسی او سبق قبول کرنا، اس تے عمل کرنا، یہ مطلب ہے تسی دین دی شریعت دے اوتے عمل کر رہے ہو، حضور دی شریعت تے عمل کر رہے ہو، اور جڑا شریعت تے عمل کردا ہے وہ دنیا وچ بھی کامیاب تے آخرت وچ بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سانو یہ سمجھ عطا فرماوے، سوچ عطا فرماوے۔ اس واسطے میں گزارش یہ کر رہا
کہ اللہ تبارک و تعالی انج نہیں کہ وہ ساری کائنات دا مالک ہے تے کسے نے اس نے کچھ عطا نہیں فرمایا۔ یہ لوگوں دا خیال ہے نا میں سب کچھ اللہ کر دے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ساری کائنات دا مالک ہوئے لیکن وہ وہاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دا ایک اسم گرامی ہے وہاب، جیدہ مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ کرم نوازیاں فرمانے والا۔ وہاب مبالغہ دا سی ہے، بہت زیادہ عطا فرما۔ تو سب تو زیادہ اس نے کس نو عطا فرمایا؟ جدہ تعلق ادھے نال سب تو زیادہ ہے نا، سب تو زیادہ اس نو عطا فرمایا۔ جتنا رب نال جدہ تعلق ہے نا اس نے اتنا ہی اس نو عطا بھی فرمایا۔ اس واسطے علماء فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ اللہ کریم نے سب تو زیادہ قرب بھی بخشیا تے سب تو زیادہ حضور نو ہی نوازا۔ اسی واسطے میرے نبی انگلی دا اشارہ کر دیں تے چند دو ٹکڑے ہو گئے۔ میرے نبی درخت نو اشارہ فرمانے درخت چل کے حضور دی قدمہ بھی چاہے۔ میرے نبی نو اللہ شان عطا فرمائی کہ اگر کوئی مریض حاضر ہوندہ ہے میرے نبی اپنا لعاب لا دے دن اللہ شفا عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے حضور نو شان عطا فرمائیں۔ اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اسی جڑیاں شانہ بیان کر دیاں ساڈا ایمان ہے کہ رب کریم نے ہی حضور نو شانہ عطا فرمائی۔ اسی طرح حضور تو بعد پھر جس ویلے صدیقین دا مرتبہ آدھا ہے، صدیقین نو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان دے لائق اپنی شانہ عطا فرمائیاں۔ شہداء دا مرتبہ آدھا ہے انہوں نے شانہ عطا فرمائی۔ اسی طرح پھر اولیاء کاملین دا مرتبہ آدھا ہے، اولیاء کاملین نو بھی اللہ کریم نے وہ شانہ عطا فرمائی اپنی شان دے لائق۔ تو میں حدیث پاک تھن سناندہ پیاس کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا قرب سب تو زیادہ کس نو نصیب ہوندہ ہے؟ جیڑا بندہ میرے فرائض ادا کرے۔ تو جیڑا پڑھے نماز ہی نہیں، روزے ہی نہ رکھے، شریعت دی پابندی نہ کرے، دسو وہ اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی کیوں نہ دے پیچھے دوڑ دیا جیڑے شریعت دی نافرمان دے؟ اس واسطے سوچیا کرو، غور کیتا کرو کہ کس بندے نال تعلق جوڑے ہویا سے۔ قدین نہ ہوئے کہ وہ آپ بھی، میں ایک جگہ تے تقریر کیتی ہائی بھی عرس ہائی بزرگاں دا، بعض اوقات میں نے اسے واسطے بندے بلاندے بھی نہیں، وہ شاہ ہونا الٹی تقریر بھی شروع کر، لیکن جڑا حق ہے وہ تے حق ہے۔ وہ جڑا نماز نہیں پڑھتا میں اس نو ولی آکھن، جڑا شریعت دی تابع داری نہیں کرتا میں اس نو ولی آکھن، میں تے نہیں آکھ سکتا۔ اس واسطے اللہ دے محبوب نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا قرب اس بندے نو نصیب ہوندہ ہے جڑا میرے فرائض ادا کرے۔ پھر فرائض ادا کرنے تو بعد نوافل ادا کر دے، فرائض بھی پورے کر دے اور نوافل بھی پڑھ دے، اضافی کام بھی کر دے۔ تو جدنیاں راتاں رب دی بارگاہ وچ سجدیاں وچ گزری ہوں رب انہاں نو کچھ نہیں عطا کردا؟ نہیں، میرا رب انہاں تے اپنے خاص کرم فرمادا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور دے ایک صحابی ہے حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی میں حدیث سنائی ہو سکتا ہوں۔ انہوں نے نا ہمشیرہ کسی عورت دا نا دند توڑ دیتا، مقدمہ حضور کو پیش ہو گیا۔ حضور فرمایا بھائی انہاں آکھے جی اسی تے دند دا بدلہ، دند قرآن آکھے اسی تے قصاص لینا، بدلہ لینا۔ حضور نے بھی فرمایا انس اللہ دا حکم ہے، اگر وہ بدلہ مانگ دیں تو بدلہ دینا ہو سی، دند دا بدلہ دند ہو سی۔ حضرت انس حضور دے صحابی ہے نا، انہاں نا بخاری شریف دی حدیث ہے، یہ نہیں قصہ کہانی نہیں، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے نبی دی سامنے انہاں آکے حضور اللہ دی قسم ہے میری بہن دا دند نہیں توڑیا جا۔ حضور بھی فرما رہے ہیں قصاص ہے، اللہ بھی قرآنی فرمایا قصاص سے بدلہ ہے۔ انہاں قسم چاہ دیتی، انہاں آکھے جی حضور میری بہن دا دند نہیں توڑیا جا۔ اللہ کریم کے کیتا
اپنے بندے تھے کرم کتنا فرمایا. اللہ تعالیٰ وہ جڑے بندے بدلہ لینا آئی نا جنہ انہاں آکھا حضور اسی بدلہ نہ لیندے سانو پیسے دے. اللہ دے نبی اتھے حدیث بیان فرمائی. حضور فرمایا اللہ دے کچھ بندے ایہو جائے ہوندے جڑا اللہ دے بھروسے سے کسے کام دی قسم اٹھاندا ہے نا اللہ دی قسم بھی پوری فرما دے. میرا رب بندیاں تے کرم بھی فرماندا ہے. اسی دے منکر نہ کہ اللہ کسے نو کچھ نہیں عطا فرماندا نہیں. اللہ دی شان وہاب وہ عطا فرماندا ہے. جڑا بندہ جس چیز دا مستحق ہوندا ہے او دے مطابق اس نو عطا بھی فرماندا ہے. تو اولیاء کرام نو اللہ کریم نے شان عطا فرماندا ہے. فرمایا میرا جس ویلے وہ بندہ نوافل ادا کردا ہے نا فرمایا میں او دے نال محبت کردا. حدیث پاک ہے اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ فرائض بھی پورے کردا ہے پھر نوافل ادا کردا ہے نا اللہ فرماندا ہے میں او دے نال محبت کردا. تے جس ویلے میں او دے نال محبت کردا نا میں او دے کان بن وینا. اللہ فرما رہا ہے یعنی او دے کناں وچ رب دا خاص نور آ گیا ہے. میں اس دیاں اکھاں بن وینا جدے نال او ویکھدا ہے. میں او دے ہاتھ بن وینا جدے نال او پکڑدا ہے. آخر تے ارشاد فرمایا میرا او بندہ جس دے نال میں ہن محبت کردا نا تے میں اس نو اتنا قرب بخشے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ. بخاری دی حدیث دے الفاظ نے میرا بندہ میرے تو سوال کردا ہے تو میں اس نو ضرور عطا کر. اللہ تاکید لا کے فرمایا میں ضرور عطا کر سکتا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اگر میرے تو کسی چیز دی پناہ منگسی تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرماؤں. حضرت امام راضی علیہ رحمت بڑی اس حدیث دی شرح کر دیو ہے نا. امام راضی بہت بڑا مفسر قرآن دا. انہوں نے فرمایا کہ جس ویلے اللہ فرمایا نا کہ میں اودیاں اکھاں بن وینا میں اودہ کان بن وینا. انہوں نے فرمایا جس ویلے بندہ متواتر اللہ دی عبادت کردا ہے نا اس مقام تے پہنچ ویندا ہے کہ اللہ دا نور اس دیاں اکھاں وچ آ ویندا ہے. اللہ تعالیٰ دا خاص نور اس دی. اسی تو ہن دیوار پیچھے سان تو کچھ نہیں نظر آندا. سان دیوار پردہ آونے سانو کچھ نہیں نظر آندا. لیکن حضرت غوث اعظم سچے ہیں نا. حضرت غوث پاک سارے جاندے ہو نا. انہاں فرمایا میں ساری کائنات دے شہراں نو انج ویکھدا جویں کہ تلی دے اوتے رائی دا دانہ ہو. یہ اکھاں وچ اللہ دا نور آ گیا. سندا کتنا فرمایا اللہ دا نور دیاں اکھاں وچ آوندا ہے. امام راضی فرمایا سامع القریب والبعید او قریب تو بھی سندا ہے تے دور تو بھی سندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے تقریر فرماندے بیٹھے ہیں تے انہاں دا لشکر نہاون دے مقام تے لڑ رہا ہے. انہاں اتھو بہ کے نا تے لشکر دے سربراہ کو خطاب فرمایا. تے جس ویلے فوج واپس آئی تے سارے دسیا بے اسی حضرت عمر دی آواز سنی. بیٹھے تے مسجد نبی دی ممبر تے اتھو وہ ویکھ بھی رہے دے تے رہنمائی بھی فرما دے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. آپ اتھے بہ کے فرمایا. تو اللہ کریم اپنے بندن شان عطا فرمایا. فرمایا جس ویلے اللہ دا نور اودے ہتھاں وچ آ جاندا ہے نا. امام راضی علیہ رحمت فرمایا قادر علی التصرف فی الصعب والسہل والقریب والبعید. او بندہ بیٹھا اپنی جگہ تے اودے اوتے ہوندا ہے لیکن قریب تو بھی وہ تصرف کردا ہے دور تو بھی وہ تصرف کردا ہے. اللہ اس کو یہ شان عطا فرمایا. اس واسطے اللہ ساری قدرتاں دا مالک و آپ ہے لیکن جس نو چاہندا ہے اپنے بندیاں نو شان عطا. قرآن وچ میں تھوڑے ایک حوالہ دے دیواں. بندے ساڈے تے بڑا الزام ہے وہ آدھے تو شرک کردے. اساں شرک نہ کردے. ساڈا عقیدہ ہے کہ سب کچھ دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے جس نو چاہے تے جو نعمت چاہے عطا فرمائے. اللہ کریم نے سلیمان علیہ السلام نو فرمایا نا. سلیمان علیہ السلام
اپنے تخت باندھے ہوا نو حکم دیندے ہے تے او جتھے جانا ہویا نا وہ تخت اڑا کے اتھے لے وے. ہن ہوا کہندی تصرف ادھر ہی ہے نا. اس سلیمان نو اے اجازت دے دیتی بے تو جانا ہوئے نا سفر کرنا ہوئے تخت بہ کے کر ہوا ہے میری تینے اجازت ہے اس نو حکم دیتا کر تیرا تخت اتھے پہنچا. تو اللہ عطا بھی فرماتا ہے اپنے بندیاں نو شان بھی عطا فرماتا ہے. اس واسطے جڑے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ہوندے انہاں نال تعلق قائم رکھنا چاہیے. انہاں دی دعاواں نال اللہ تقدیراں تبدیل فرما دیتا ہے. وقت پورا ہو گیا ہے. بہت ساریاں اس چیز تے دلیلاں پیش کیتیاں جا سکدیاں کہ اللہ اپنے بندیاں نو کیڈی شان عطا فرمانے. واخر دعوانا الحمدللہ.